تمام انبیاء کی جو خوبیاں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جمع ہیں. آنچے خوباں ہما دارند کہ تو تنہا داری. تو یہ ذہن میں رکھیں. تو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بہت مشہور ہے، اور صبر کی ان کی جو کیفیت ہے اس کو اللہ نے بیان فرمایا. اللہ نے انہیں نعم العبد کا، بہترین بندہ، انہو اواب. تو حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آئے تو میرے ذہن میں آتا ہے نعم العبد، بہترین بندہ، اواب جنہیں کہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کیفیت ہوتی ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے. جب دل ٹوٹتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. کیا بات ہے کہ شکستہ ہے تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ رب ٹوٹے دلوں کے قریب ہوتا ہے، آپ ان کے قریب ہو جاؤ تو اللہ رب العزت گویا صبر جو کرتا ہے اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا سورہ انبیاء میں ذکر آیا، سورہ صاد میں ذکر آیا. اللہ نے انہیں اپنا بہترین بندہ قرار دیا کیونکہ وہ دونوں حالتوں میں انہوں نے صبر سے کام لیا. دونوں حالتیں کون سی ہوتی ہیں؟ ایک آزمائش کی، ایک نعمتوں کی. تو وہ دونوں سے گزرے. اللہ نے انہیں نعمتیں عطا کی، مالدار ہیں، خوشحال ہیں، اور ساتھ کیا ہیں؟ شکر گزار ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے نعمتیں دے کر بھی ہمیں آزمایا ہے. اللہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو. اور تو نعمتوں میں کیا طرز عمل ہونا چاہیے کہ شکر گزاری ہو. ان نعمتوں کو دیں اللہ کے بندوں کو، مخلوق خدا کی مدد کریں، خدمت کریں، ان کے کام آئیں. اور حضرت ایوب علیہ السلام میں یہ درجہ اولا پایا جاتا ہے، کمال پر پایا جاتا ہے. اللہ نے انہیں جو نعمتیں دی ہیں وہ بانٹ رہے ہیں، مخلوق خدا کی مدد کریں. یہ بھی امتحان ہوتا ہے جس میں پورا اترے. اب اللہ نے دوسری آزمائش ڈالی جن کا ذکر سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ ساری تمہاری آزمائش ہے. پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھوک سے، نقص امال سے، ثمرات سے، منصب دے کے، عہدہ دے کے، نعمتیں دے کے، نعمتیں لے کے ہم تمہیں آزماتے ہیں. اور پھر فرمایا جو صبر کرتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو اب حضرت ایوب علیہ السلام کا اگر واقعہ پڑھتے ہیں تو اللہ نے جہاں ایک طرف انہیں نعمتیں دی تھیں اس میں دیکھا، آزمایا، شکر گزار. اب اللہ نے ان سے نعمتیں لے لیں. اللہ نے انہیں ان سے مال لے لیا، اہل و عیال کو لے لیا. ایک زوجہ رہ گئی ان کے ساتھ جو وضو میں ہیلپ کرتی ہیں. بیماری آ گئی، مطلب ہر طرح سے آزمائش آ گئی. اب جب آزمائش آتی ہے نا تو ایک ہم کیا کرتے ہیں، ہم جگہ جگہ ذکر اور تذکرہ کرتے ہیں. ہائے مجھے بیماری آ گئی، ہائے مجھے بڑی تکلیف ہے گھٹنوں میں تو چل ہی نہیں سکتی، ہائے مجھے یہ ہے، ہائے مجھے. تو کمال یہ ہے کہ آپ اپنی بیماری، اپنی تکلیف کا ذکر نہ کریں، شکایت نہ کریں. کیونکہ ذکر کیا تو کہیں چھپی ہوئی ہے شکایت. ہم کہتے ہیں ہم شکوہ تو نہیں کر رہے، ہم تو ویسے ہی ذکر کر رہے ہیں. نہیں، ذکر کرنا بھی شکایت ہے. سہ جاؤ، برداشت کرو. تو حضرت ایوب علیہ السلام اس کمال درجے پر نظر آتے ہیں کہ جہاں آپ نے کسی بندے سے گویا کہ ذکر ہی نہیں کیا، اس کو سہا، صبر کے ساتھ اللہ کے ذکر میں رہے اور ایسی اس کی یاد اور اس کی شکرانے میں رہے کہ 7 سال گزر گئے. کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، بہت لمبا عرصہ، ایک چشمے کے کنارے، دوست احباب چھوڑ گئے، سب چھوڑ گئے، مگر نہ ان کا ذکر چھوٹا، نہ ان کا شکر چھوٹا. اللہ اکبر. ہر حال میں، یہاں تک کہ جب اس حال کو پہنچے تو پھر بھی کہا تو کیا کہا، انی مسنی الضر وانت ارحم. اللہ اے اللہ مجھے تکلیف نے آج، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا. بس ایک یہ کہنا تھا، کوئی شکوہ نہیں ہے اس میں، کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، چشمہ جاری ہو گیا کہ اے ایوب اس ٹھنڈے پانی پاؤں مار، چشمہ جاری ہوگا اور اس میں غسل کر. پورا واقعہ پھر قرآن مجید میں مذکور. انہوں نے غسل کیا، بیماری جاتی رہی، شفا مل گئی. یہاں تک کہ وہ زوجہ جو گئی ہوئی تھی شہر میں کچھ کھانے پینے کو لینے کے لیے، واپس آتی ہیں تو ڈھونڈتی ہیں کہ ایوب گئے کہاں ہیں. وہاں ایک جوان شخص آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ پہچان ہی نہیں پاتی. پوچھتی ہیں کہ یہاں ایک بیمار، ایک بزرگ شخص ہے، وہ کہاں چلے گئے. حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے. اللہ نے ان ساری نعمتیں واپس کی. کبھی زوجہ نے کہا بھی صحیح کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا، تو فرمایا اتنے سال نعمتوں میں گزار. یہ تو صرف 7 سال ہیں. ہم غور کریں، ہم پہ تو آزمائش آ جائے تو ایک دن بھی نہیں گزار پاتے. وہ تو 7 سال ہے. کمال درجے پر 7 سال اور چند ماہ
مگر اس عالم میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا، اس کی شکر گزاری ترک نہیں کی، اللہ نے واپس پہلے سے بڑھ کر عطا کیا، خوشحالی بھی آئی، اللہ نے اولاد بھی عطا کی۔ بے شک، تو یہ ایک قیامت تک کے لیے مثال بن گئی کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اور صبر پر قائم رہنا، حق پر ثابت قدمی دکھانا، راضی برضا رہنا اور شکر گزار رہنا۔ سبحان اللہ۔